جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا جس کے پاس اللہ کا کوئی علم تھا جو تخت لے کے آیا تھا، تو کیا آج کے دور میں بھی کسی شخص کے پاس ایسا علم ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیمان کے جو واقعات ہیں میں ان کو انہی کے ساتھ خاص سمجھتا ہوں. میرے خیال میں اب ایسا نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا پہ ایک قاری صاحب ہیں، کافی مشہور ہیں، تو انہوں نے یہ رائے بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت خود ہی لے کے آئے تھے. اس پہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب ایک جن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں لے آؤں گا، تو اس کے بعد اس نے اپنی بڑائی بیان کی تھی کہ میں بہت طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام پھر خود تخت لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. تو دوسری وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن نے جو اس پہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ لے کے آیا ہے، تو ایسا شخص بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں. تو کیا ان کی اس رائے کو قرآن سپورٹ کرتا ہے کسی طریقے سے، قرآن کے الفاظ؟ پہلا ہے کہ فریز من الجن، وہ تو بالکل واضح ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ جو کالا ہے یہ کس کو کہا ہے اس نے؟ حضرت سلیمان کو. تو اسلوب جس اسلوب میں یہ بات ہوئی ہے وہ حضرت سلیمان کے علاوہ ایک آدمی ہے. اب دیکھیے حضرت سلیمان نے کہا کہ اے میرے دربار کے لوگوں، کیا تم میں سے کوئی اس کا عرش میرے پاس لے آئے گا اس کے آنے سے پہلے؟ تو ایک عفریت نے کہا، اس کے لیے بھی کالا بولا ہے. اور قال الذی عندہ علم، ایک اور آدمی نے جس کے پاس کتاب کا علم تو اس نے کہا. اب یہ نہیں آنا چاہیے. اگر حضرت سلیمان لے کر آئے تھے تو بس لے آتے اور کہتے دیکھو میں لے آیا ہوں. جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے آنے سے پہلے، انا آتی کا، میں آپ کے پاس اس کو لے آؤں گا. اب مخاطب کون ہے؟ حضرت سلیمان اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. قبلہ یرتدہ الیہ کا طرف کا، اس سے پہلے میں لے آؤں گا کہ جب آپ کی پلک جھپکے. تو یہ آپ کون ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے؟ تو اس سے بلکہ بات واضح ہے کہ اب یہ ایک اور تیسرا آدمی ہے. ایک حضرت سلیمان تھے، ایک وہ عفریت من الجن تھا، اور ایک یہ ایک صاحب ہیں جو صاحب کتاب ہیں جن کے پاس کوئی علم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کی نگاہ کے پلٹنے سے پہلے لے آؤں گا. تو یہ کالا کہنا پھر مخاطب کرنا حضرت سلیمان کو، یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ وہ کوئی تیسرے آدمی ہے، حضرت سلیمان خود نہیں ہے. فلما رآہ مستقرا عندہ، اب حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں قال ھذا من فضل ربی. تو جب انہوں نے ابھی بات کی تھی، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے لے آؤں گا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تو وہ لے بھی آئے. تو انہوں نے کہا کہ جب اپنے پاس دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے درباری دیے ہیں جو یہ کام کر دیتے ہیں. تو بس تو یہاں پر اس کا کالا اور بار بار کہا انا آتی کا، میں آپ کے پاس لے آؤں گا، میں آپ کے پاس لے آؤں گا. یہ حضرت سلیمان اپنے آپ کو کیسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایک اور آدمی ہے، انسانوں میں سے ہیں لگتا یہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جنوں میں سے بھی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا. سر جس طرح کا یہ واقعہ ہے، جیسے کوئی معجزہ ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتاب کا علم جس کے پاس تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے؟ اللہ تعالیٰ کو لپیٹ کے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سر واضح نام بھی تو نہیں بتایا نا اس کا. ہاں تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نام نہیں بتایا، لیکن لگ بھی یہ رہا ہے کہ کوئی اور شخص ہے جس کے پاس حضرت جبرائیل کو یہ کہنا کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے، یہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے. یا تو یہ تعارف ان کا کہیں اور آیا ہو تو پھر تو ایک کرینہ بن جائے گا کہ دیکھیں جی فلاں جگہ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ تو بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے کتاب پڑھ کے کچھ سیکھا ہوا. ویسے اگر دیکھا جائے اس واقعے میں تو یہ ملکہ سبا کا تخت لے کے آنا وہاں سے اس کی مرضی کے بغیر، کیا یہ واضح طور پہ چوری نہیں ہے؟ نہیں، یہ چوری نہیں ہوتی. جب آپ ایٹ وار ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اور طرح کے میننگ ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ انہوں نے چوری کرنے کا مطلب ہے کہ چوری چور کر کے گھر لے گیا، کھائے پیے گا بیچ کر. انہوں نے ان کو کچھ ثابت کرنے کے لیے کیا تھا اور یقیناً ان کے ساتھ واپس چلا گیا ہوگا.